بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہائی ایوری ون. سب لوگ کیسے ہیں؟ تو امید کرتی ہوں سب لوگ خوش ہوں گے. یہ شام کی ہماری انٹرٹینمنٹ ہو رہی تھی. اس وقت ہم شام میں کیا کرتے ہیں ڈیلی وہ میں اپلوڈ کر رہی ہوں آپ کو. وہ میں بتا رہی ہوں ہم لوگ کیا کرتے ہیں شام میں. ہم نے شام میں اس طرح سے پکوڑے بنا لیے تھے پالک کے. بہت مزے کے بنے تھے, بہت ہی یمی بنے تھے. بڑا موسم بھی آج کل بڑا اچھا ہو رہا ہے, تو شام کے ٹائم پالک کے پکوڑے اور چائے تھا. تو میں نے کس طرح سے کیا کیا وہ بھی میں نے اپلوڈ کر دیا. اور میری ایک آواز جو علی نے, میں سمجھی علی مجھ سے باتیں کر رہے ہیں, تو میں اسی طرح سے برتن جو دھوتی تھی, جو اسٹائل تھا میرا, تو علی کو رکھ کے مطلب میں باتیں کرتی تھی اس طرح سے. تو علی نے وہ کیپچر کر لیا. وہ کیپچر کس طرح سے کر لیا تو مجھے خود نہیں پتا تھا. جب بھی میں نے بیچ میں جو علی کو میں چھیڑے جا رہی ہوں, وہ سین بھی میں نے یہاں بیٹھ کر کٹ کیے ہیں, اس کی ایڈیٹنگ کی ہے. اور وہ لیکن وہ کیپچر جو کیا ہوا سین تھا میں نے وہ ڈالا ایک اس کے طور پہ کہ ہاں چلو میں اپنی فیملی کے ساتھ, یوٹیوب فیملی کے ساتھ یہ شیئر کر دوں کہ میں کس طرح سے برتن دھوتی ہوں. ہمیشہ جب بھی میں برتن دھوتی تھی تو میں یہ آوازیں نہیں ڈالتی تھی, میں کیا کیا کرتی رہتی ہوں برتنوں سے. لیکن علی جب باتیں مجھ سے کر رہے تھے تو علی نے کیا کیا, چپکے سے جیب کے اندر جو تھا نا اپنے موبائل کو آن کر کے جیب میں اٹکا کے رکھ لیا. اور میں تو سمجھی علی باتیں کر رہے ہیں, اب یہ پتہ تو نہیں چلے گا نا موبائل آن ہے کہ آف ہے علی کا. تو انہوں نے یہ کیا جینس کی پینٹ میں اس طرح سے. اور جینس کی پینٹ بھی کس نے گفٹ کی تھی؟ میں نے ان کو گفٹ کی تھی. اور اس میں یہ حرکت ہوئی ہے. بتائیے, لوگ گفٹ بھی لے لیتے ہیں اور اس طرح سے جاسوسیاں بھی کر لیتے ہیں. لہٰذا جو بندہ آپ کے پاس اپنا کھڑا ہوا ہو نا, تو اس سے کھل کے باتیں نہ کیجیے. کیا پتہ اس کے نیچے کیمرہ لگا ہوا ہے جو آپ کی باتیں ریکارڈ کر رہا ہے وہ. ہائے اللہ, ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں. توبہ, ہائے اللہ. بہرحال یہ میرا علی کے ساتھ مذاق تھا. لیکن یہ ہے کہ یہ تو ایک سچی بات بھی نکل گئی کہ کیا پتہ سامنے والا جو آپ سے باتیں کر رہا ہے وہ آپ کا اپنا نہ ہو. ایسے میرے ساتھ کئی دفعہ ہوا. میں نے بہت سے لوگوں کو اپنا سمجھا لیکن وہ لوگ اپنے نہیں نکلے. یہ تو میرے علی تو میرے اپنے, علی تو میرے اپنے. لیکن یہ بات کرتے کرتے کتنی اچھی بات پتہ چل گئی کہ کیا پتہ آپ کو جو لوگ باتیں کر رہے ہو آپ کے ساتھ وہ آپ کے اپنے نہ ہو. میرے ساتھ تو بہت بار ہوا ہے ایسا. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ آپ کی باتیں ریکارڈ کر کے کہیں اور کسی اور کو نہ سنا دے. ایک دفعہ ہوتا ہے اس طرح, انسان نا پہلے خود ہی وہ کرتا ہے, شروع افتتاح کرتا ہے باتیں کرنا, پھر اس میں انسان اس کا ساتھ دینے لگتا ہے. اس کا ساتھ دینے لگتا ہے مطلب کہتے لگتا ہے ہمدردی ہو جاتی ہے اس سے اس کو پیدا کہ ہاں یار تمہارے ساتھ یہ غلط ہوا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو پھر نا وہ ہمدردی کی باتیں وہ لے جا کے دوسرے آدمی کو سنا کے اپنے لیے ہمدردی پیدا کر کے بڑے بڑے بینیفٹ نکلوا لیتا ہے. اس طرح سے بھی ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں, یہ یاد رکھیے گا. اس لیے یہ سب سے اچھا بہتر طریقہ ہے کہ بندہ اپنی فیملی میں رہے اور کسی سے کوئی بات ہی نہ کرے بھائی. میں نے تو اتنا دیکھا, میں نے تو جتنا دیکھا اتنا میں دور ہوئی ہوں. میرے ساتھ بہت, میں نے ہمیں ہر ایک سے ہمدردی کی, لیکن جب میرے ساتھ ایسا ہوا تو پھر میں نے چھوڑ دیا. میں نے کہا نہیں یار, یہ لوگ خود مجھ سے مخاطب ہوتے تھے کچھ لوگ, اور خود ہی میری آواز لے جا کے ریکارڈ کر کے سنانے لگے. تو پھر میں نے تو پھر ریزرو ہو گئی. میں نے کہا نہیں یار ریزرو ہو جاؤ, یہ باتیں ہوتی ہیں نکل جاتی ہیں منہ سے تو میں بتا جاتی ہوں, ورنہ میں نہیں بتاتی. ہمدردی میں بولتی تھی میں صرف, لیکن وہ باتیں میری آگے پہنچنے لگیں. میں نے کہا نہیں یار نہیں, ریزرو ہو جاؤ. یہ دنیا ایسی نہیں ہے کہ آپ اپنا اس کو محبت دو. میں نے اللہ کی قسم سب سے محبت کی ہے, میں نے کبھی کسی کی برائی نہیں کی. لیکن لوگ خود ہی کہتے تھے ہمارے ساتھ ایسا ہوا, ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے, ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے. تو میں اس میں ساتھ دے دیتی تھی, نہیں یار ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ آوازیں میری جا کے اپنی ہٹا کے میری جا کے ریکارڈنگ سنا دی جاتی تھی. ایسے تھوڑی حیات وہ ہو گئی, ریزرو ہو گئی. حیات کے ساتھ بھی بہت چونا لگایا ہے لوگوں نے. میں نے بڑی محبتیں دیں بھائی, میں نے بڑی محبتیں دیں. خیر چھوڑو, یہ ہم کسی اور پلیٹ فارم پہ دوڑ رہے ہیں اس وقت, یہ ہم یوٹیوب پہ دوڑ رہے ہیں اس وقت. لیکن یوٹیوب پہ دوڑنے کا بات یہ ہے کہ جو لڑکیاں اس راہ میں دوڑ رہی ہیں کہ ان کی ریکارڈنگ کہیں اور نہ پہنچ جائے, خاص کر اگر جو وہ نئی شادی شدہ ہیں یا پرانی بھی شادی شدہ ہیں, یہ آئے گا, یہ گیم ان کی زندگی میں آئے گا. ہر لڑکی, ہر سہاگن کی زندگی میں یہ گیم آتا ہے, یہ یاد رکھے وہ, ٹھیک ہے. یہ گیم ہوتا ہے, لوگ آپ سے خود ہی بات کرتے ہیں, لوگ آپ سے خود ہی باتیں کرتے ہیں, پھر آپ کی آواز جا کے کسی اور کو سنا دیتے ہیں, تو آپ کو برا بنواتے ہیں لوگ. یہ ہر سہاگن کی زندگی میں یہ گیم آتا ہے. کچھ سہاگنیں بڑی چلاک ہوتی ہیں, کر کے انہیں کو برا بنوا دیتی ہیں, اور کچھ سہاگنیں ایسی ہوتی ہیں جو بیچارے سیدھوں کو برا بنوا دیتی ہیں, ٹھیک ہے. یہ میں نے اس لیے بتایا آپ کو کہ کوئی اور ہو جو ذلیل نہ ہو, ٹھیک ہے نا, اس میں اس کو اتنا وہ نہ کیا جائے, ٹھیک ہے نا. میں نے اپنی طرف سے دل کھول کے ہمیشہ اس پلیٹ فارم پہ بھی کام کیا. مجھے پتہ ہے یہ یوٹیوب ہے, یہاں لوگ دل کھول کے کام نہیں کرتے, صرف اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. میں نے ہمیشہ اپنا, اگر بات نکلی ہے تو اپنا تجربہ بھی بتایا کہ اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں اس طرح کے کاموں میں. میری آواز بھی میرا ساتھ نہیں دیتی اس وقت. جب میں اس تلخی میں جاتی ہوں, اس گہرائی میں جاتی ہوں, تو میں وہ چیز رہ بھی نہیں جاتی ہوں.
جو میں اگر بتاتی ہوں نا اس طرح کی باتیں تو میں وہ چیز رہ بھی نہیں جاتی ہوں. آپ کو نہیں لگتا کہ اتنا ہنستی کھیلتی کودتی حیات کتنے تجربوں سے گزری ہوگی؟ بہت سے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں میری زندگی میں، بہت سے اچھے لوگ بھی آئے، لیکن ان اچھے لوگوں کو بھی لوگوں نے برا بنایا، ان اچھے لوگوں کو بھی لوگوں نے برا بنا دیا. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، پتہ ہے آپ کو، زبردستی برا بناتے ہیں. یہاں پہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ایک چھوٹے سے سپولے کو سانپ بنا دیتے ہیں، اور سانپ جو ہوتا ہے اس کو پاس بیٹھنے پر اجگر بنا کے نکالتے ہیں. میں نے یہ بھی دیکھا ہے، ایسے ایسے لوگ بھی ہیں. پتہ ہے آپ کو، یہ میں نے بڑی بات بتا دی ہے آپ کو بہت بڑی بات میں دے گئی ہوں آج اس وقت. لہٰذا ہوشیار رہے گا. شادی خالی یہ نام نہیں ہوتا ہے کہ آپ کی شادی ہو گئی. شادی نبھا جانا بہت بڑا کھیل ہوتا ہے. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا، میں بعد میں بھی سمجھا رہی ہوں. بات نکلتی ہے تو پھر میں بات کو اختتام تک بھی پہنچاتی ہوں. میں یہ نہیں کہتی شادی میں سب بہت لوگ برے ملتے ہیں، بہت برے ہوتے ہیں لوگ. نہیں، بہت اچھے ہوتے ہیں لوگ. انہیں برا بنایا جاتا ہے، انہیں بٹھالا جاتا ہے، انہیں بتایا جاتا ہے، ان کی بھرائی ہوتی ہے ان کو، اور پھر وہ برے بن کے تیار ہو کے آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. ان کی باقاعدہ فیڈنگ ہوتی ہے. جیسے آپ ایک چیز کی بھرائی کرتے ہیں نا، میں یہاں اس چیز کا نام بھی نہیں لے رہی، بھرائی کرتے ہیں، پھر وہ اچانک پھٹتا ہے بڑ کر کے. میں اس چیز کا نام بھی نہیں لے رہی، ٹھیک ہے نا. ایک ایسی چیز بنائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. ایک چھوٹی سی پھلجڑی کو ایک ڈبری بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ یہ ڈبری ہے، تمہارے اندر جا کے گول گھوم جائے گی، اپنے لہنگوں کو بچا کے رکھنا. اس طرح سے بولا جاتا ہے کہ ایک چھوٹی سی پھلجڑی، اس کو ڈبری بنا دیتے ہیں لوگ. ایک وہ لڑکی جو پھلجڑی کی صورت میں آئی ہے اس کو ڈبری کہہ دیتے ہیں لوگ. یہ یاد رکھنا. میں ایک بات بتا رہی ہوں، مطلب یہ اس طرح سے میں بات بتا رہی ہوں، کوڈ ورک میں سمجھنا آپ کا کام ہے. اچھے لوگوں کو یہاں بھرائی کر کے اس طرح بنا دیا جاتا ہے کہ وہ آپ کو دیکھتے ہی پھٹ جائیں، غصہ کرنے لگیں آپ کے اوپر. یہ بھرائی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں بھرائی، فیڈنگ. فیڈنگ سے ہر بندہ برا بن جاتا ہے. جب فیڈنگ کرنے سے پیٹ بھر جاتا ہے تو فیڈنگ کرنے سے ہر بندہ برا بھی بن جاتا ہوگا. اچھا بندے کو برا بنایا جاتا ہے، یہ یاد رکھیے گا. یہ شادی کا روپ ہے. یہ ایک شادی کا وہ کردار ہے جو آپ کی سہاگ رات ہو رہی ہوگی، لیکن دوسرے وقت میں آپ کے دوسرے کمرے میں آپ کی فیڈنگ تیار ہو رہی ہوگی. بعض وقت ایسا بھی ہو جاتا ہے. یہ میں نے آپ کو شادی کا وہ روپ دکھایا ہے جو آپ سمجھتے ہیں وہ لڑکیاں جو شادی ہو جائے، بس اللہ کرے شادی ہو جائے. یہ دعا نہیں مانگو اللہ کرے شادی ہو جائے، یہ دعا مانگو تم زندگی بھر اپنے میاں کے گھر میں شاد و آباد رہو. شادیاں تو ہر رات ہوتی ہیں، لیکن ہر رات دلہن جو ہوتی ہے نا وہ شاد و آباد نہیں رہتی. کتنی عورتیں ہوتی ہیں طلاق لے کر اپنے گھر واپس ریٹرن ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ یاد رکھنا. یہ دعا مانگو میں میری شادی ہو نا تو وہ کامیاب ہو جائے، اللہ کرے میری شادی کامیاب ہو جائے، ٹھیک ہے. یہ میں نے یوں کر کے اپنے میاں کے لیے چائے بھی بنا دی تھی شام کے ٹائم، اور اس طرح پکوڑے بھی تل لیے تھے. جب میں چائے بنا رہی تھی تو علی تھوڑا سا پکوڑے تل رہے تھے، تو اس طرح سے ہم نے چائے بنا کے رکھ لی تھی کیونکہ گیس کا پتہ نہیں ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، سلنڈر نکال لیا ہے، وہ صرف انجوائمنٹ ہے. ہمارا مین چیز ہمارا چولہا ہے. تو وہ پل آ گیا جس میں علی ریکارڈنگ بھی کر رہے تھے میری، تو علی نے اس طرح سے کام کیا. میں تو سمجھی میں صرف علی کو انٹرٹینمنٹ کر رہی ہوں برتن دھوتے دھوتے میں. تم کیا جانو ان کانچ کی چوڑیوں کی رمیش بابو قیمت، ان کو بیچا نہیں جا سکتا. تم کیا جانو یہ میری اپنی جو ہے کم سے کم سونے کی گڑیا باہر نکلیں پھر آپ کو پتا چلے گا پہن کے جانا. تم کیا جانو آج کے دور میں ان کانچ کی چوڑیوں کی ویلیو رمیش بابو. تم کیا جانتے ہیں جس کی کوئی کیا نہیں. تم کیا جانو رمیش بابو میچنگ کی چوڑیاں لینا کتنا مشکل ہو گیا ہے آج کل. تم کیا جانو جو کڑا مجھے پسند آتا ہے وہ سونے کا ہوتا ہے، لیکن اس کے ریٹ سونے سے بھی زیادہ مہنگے کہ رات میں پوچھ لو قیمت تو نیند نہیں آتی، سونا ختم ہو جاتا ہے. تم کیا جانو رمیش بابو، تم کیا جانو. رمیش کے بعد میں کسی اور کا بھی نام لے سکتے ہیں. تم کیا جانو رمیش بابو ان کانچ کی چوڑیوں کی ویلو. تم کیا جانو برتن دھو دھو کے ان کے کلر بھی نہیں جاتے کیونکہ یہ ریشمی چوڑیاں. بس تم کیا جانو رمیش بابو اکثر میرے برتن دھل گئے. تم کیا جانو کتنی پلیٹیں میں دھوئی ایسے بکواس کر کر کے. ویسے ایک بات تو ہے، اگر میں بکواس نہ کروں نا پلیٹیں دھوتے ہوئے تو میں پلیٹیں دھو نہیں سکتی ہوں. میں کتنی بکواس کرتی ہوں نا پلیٹیں دھوتے ہوئے. تم یہاں کھڑی کھڑی کیا کر رہی ہو؟ تمہیں شامی کباب کے ٹائم پہ بلایا جائے گا. ابھی تم نیچے جاؤ. صحیح کیا نا میں نے؟ ہاں تم نے صحیح کیا کیونکہ یہ ہماری سیٹنگ تھی. یہاں پہ کوئی اور سیٹ کرنے کی آ جائے ہمیں بالکل ناگوار لگے گا. صحیح. اے دودھ کی پلیٹ تو ادھر چل
ان پلوٹوں کو دیکھ جن میں تو روز کھانے کھاتے ہیں تم لوگ بیٹھ بیٹھ کر، پھر بھی ہمارے ساتھ رہتی ہیں تم کیا. انسان کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب انسان کسی کے ساتھ جا کے بھاگ جائے. اس وقت ہی انسان کی قدر ہوتی ہے جب کوئی نا اسے بھگا کے لے جائے. لیکن یہ بات ایک فلسفے کی روح سے بک رہی ہے. علی کہنے لگے تم مجھے پتہ تھا اس طرح کی روز بکواس کرتی ہے اور اس طرح کی کتنی بکواسیں تمہاری نکل رہی تھیں، تو میں نے نا سیو کر لی اپنے پاس. تو آپ یہ دیکھیں تو آپ دیکھیں پاس کھڑا شخص بھی ایسا کر لیتا ہے. ایسے جلدی نہ ہو جاتا نا اگر انسان بڑا کے کھیل کود میں برتن دھو لے. بندہ اتنا سیدھا ہے کہ اس کے بعد میں چولہا صاف کرنے لگ گئی تھی، کھانے کی شام کی تیاری ہو رہی ہے، وہ آپ کو بعد میں دکھاؤں گی. بندہ اتنا سیدھا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں نے ہنستے کھیلتے کودتے برتن دھو لیا، یہاں اس کا سرٹیفکیٹ خود آ رہا ہے، لیکن وہ بندہ ایسا ہے جس سے وہ بات کر رہا ہے، وہ ریکارڈنگ کر رہا ہے اس کے الفاظ کی. آپ یہ دیکھیں، بہت چھوٹے الفاظ میں بہت اچھی بات میں نے آپ کو بتا دی ہے. پھر صورت دیگر میرے ساتھ کیا ہوا، میں نے بہت سے الفاظ کی کٹنگ یہاں پہ کی. اگر سمجھ سکتے ہیں تو سمجھ لیجئے گا کٹنگ کی، کیونکہ میں اپنے شوہر کو ہنسا رہی تھی، شوہر سے باتیں کر رہی تھی، تو بہت سے الفاظ کی کٹنگ بھی کی ہے، لیکن پھر بھی ڈالا آپ کے سنگ.